الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن مات وله خیار الرؤیت بطل خیارہ۔ ترجمہ: ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو خیار رؤیت حاصل تھا تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ خیار رؤیت کے سقوط کے سلسلے میں یہاں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اندیکھی چیز خرید لی اور اس چیز کے دیکھنے اور جائزہ لینے سے پہلے صاحب خیار آپشن ہولڈر فوت ہو جائے تو اس کا خیار رؤیت ختم ہو جائے گا اور معاملہ حتمی سمجھا جائے گا، لہذا اس کے ورثاء کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے حاصل شدہ اختیار کو اپنے لیے حاصل شدہ سمجھ کر اس معاملے کو ختم کرنے کا اقدام کریں، بلکہ انہیں یہ معاملہ تسلیم کرنا ہوگا اور مرحوم کے ترکے سے اس چیز کی قیمت ادا کرنے کے یہ ورثاء پابند ہوں گے اور یہ خریدی ہوئی چیز مرحوم کے ترکے میں شمار ہوگی۔ عزیز طلبہ، معلوم یہ ہوا کہ جیسے خیار شرط آپشن ہولڈر مشتری کے مر جانے سے ساقط ہو جاتا ہے اور ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا، ایسے ہی خیار رؤیت بھی صاحب خیار آپشن ہولڈر کے فوت ہو جانے سے ختم ہو جاتا ہے اور مشتری کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اس متن کے تحت دو عصری مسئلہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ، خریدی ہوئی چیز میں مشتری کا تصرف ڈسپوزیشن کرنے کی صورت میں خیار کا حکم۔ بسا اوقات تاجر کوئی چیز بغیر دیکھے خریدتا ہے اور مبی کو دیکھنے سے پہلے تاجر کو کوئی گاہک مل جاتا ہے اور وہ مبی کو دیکھے بغیر آگے فروخت کر دیتا ہے۔ شرعاً اس طرح مبی کو دیکھے بغیر آگے فروخت کر دینے سے مشتری کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، خریدی ہوئی چیز میں تبدیلی چینج آنے کی صورت میں خیار رؤیت کا حکم۔ بسا اوقات کسی چیز کو دیکھے بغیر خریدنے کے بعد مشتری کے قبضے میں مبی میں کوئی عیب یا نقصان آ جاتا ہے اور بائع اس عیب یا نقصان کے ساتھ مبی کو لینے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ شرعاً اس صورت میں مشتری کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ ان دونوں عصری مسئلوں کو مصنف کے متن وَمَن مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ پر منطبق کرنے کے لیے خیار رؤیت کے سلسلے میں ایک ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ عقد کے بعد رؤیت سے پہلے مبی میں کوئی عیب پیدا ہو جائے یا وہ تصرف جس سے دوسرے کا واجبی حق متعلق ہو جائے تو مشتری کے لیے خیار رؤیت ساقط ہو جایا کرتا ہے۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں انطباق آسان ہو گیا، وہ اس طرح کہ جب مشتری نے مبی کو دیکھے بغیر آگے فروخت کر دیا تو اس میں اگلے مشتری کا حق کی ملکیت ونرشپ متعلق ہو گیا
اور مبی صاحب خیار آپشن ہولڈر مشتری کی ملک میں باقی نہیں رہی۔ تو جیسے صاحب خیار مشتری کے فوت ہو جانے سے وہ مبی کا مالک نہیں رہ جاتا، اس لیے خیار ساقط ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں مبی کی فروختگی کی وجہ سے بھی صاحب خیار مشتری مبی کا مالک نہیں رہتا، اس لیے شرعاً اس صورت میں بھی مشتری کے لیے خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح مبی کے مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے مبی میں اگر کوئی عیب یا نقصان پیدا ہو جائے اور اس عیب یا نقصان کی وجہ سے بائع واپسی مبی پر راضی نہ ہو تو گویا مبی حکماً ہلاک ہو گئی، اور جیسے صاحب خیار مشتری کے ہلاک ہو جانے سے مبی کی واپسی کا حق ساقط ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں چونکہ مبی عیب یا نقصان کی وجہ سے حکماً ہلاک ہو گئی کہ اب لوٹانا ممکن نہیں رہا، اس لیے اس صورت میں بھی مبی میں خیار رؤیت مشتری کے لیے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ عقد میں تصرف کرنے کے لیے عاقدین اور مبی کا بحال رہنا ضروری ہے، اور فروختگی کی صورت میں مبی کے مشتری کی ملک سے نکل جانے کی وجہ سے اور عیب و نقصان کی صورت میں مبی کے لوٹائے جانے کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے مبی حکماً ہلاک ہو گئی، اور صاحب خیار مشتری کے فوت ہونے کی صورت میں عاقدین میں سے مشتری ہلاک ہو گیا، تو جیسے مشتری کے ہلاک ہونے کی صورت میں خیار رؤیت ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ عاقدین میں سے مشتری باقی نہیں رہا، ایسے ہی مبی کے حکماً ہلاک ہونے کی صورت میں خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا کیونکہ مبی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَآهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيَّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ۔ ترجمہ: ایک شخص نے کوئی چیز دیکھی، پھر اس کو ایک مدت کے بعد خرید لیا، پس اگر وہ چیز اسی صفت پر باقی ہے جس پر اس نے دیکھا ہے، فلا خیار لہو، تو اب اسے کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا، وَإِن وَجَدَهُ مُتَغَيَّرًا، اور اگر مشتری نے اس مبی کو بدلا ہوا پایا، فَلَهُ الْخِيَارُ، تو اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ اس متن کے تحت یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک چیز اچھی طرح دیکھ لی اور بعد میں یعنی کچھ مدت کے گزر جانے کے بعد وہ اس چیز کو خرید لے، اور خریدتے وقت اس کو علم تھا کہ وہ جو چیز خرید رہا ہے وہ اس نے پہلے دیکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں خریدنے کے بعد اس کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس نے وہ چیز پہلے دیکھی ہوئی ہے تو خیار رؤیت کا جو مقصد ہے، مقصود پر اطلاع، وہ یہاں پہلے سے حاصل ہے۔ البتہ اگر خریدار یہ تسلیم نہ کرے کہ یہ وہی چیز ہے جو میں نے دیکھی تھی، یا وہ یہ تو تسلیم کرے کہ یہ وہی چیز ہے لیکن یہ تسلیم نہ کرے کہ یہ اسی حالت پر باقی ہے جس پر اس نے دیکھی تھی، بلکہ وہ اس میں تغیر اور تبدیلی یعنی چینج کے پیدا ہونے کا دعویٰ کرے، تو دیکھا جائے گا کہ دیکھنے اور خریدنے کے درمیان اتنا وقت گزر چکا ہے جس میں اس چیز کی یہ تبدیلی جس کا مشتری دعویٰ کر رہا ہے ممکن ہے، تو پھر مشتری کی بات مان لی جائے گی اور اس کو بوقت خریداری خیار رؤیت حاصل رہے گا۔ اور اگر اس چیز کے دیکھنے اور خریدنے کے درمیان جو وقت گزرا ہو
اس میں ایسا تغیر اور چینج آنا ممکن نہ ہو جس کا مشتری دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر خریدار کی بات رد کر دی جائے گی اور اس کو خیار رؤیت نہیں دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن کے تحت ایک عصری مسئلہ سنتے چلیں۔ سرسری طور پر سمیرلی دیکھنے کے بعد خریدی کے وقت خیار رؤیت کا حکم۔ بسا اوقات انسان کسی چیز کو سرسری طور پر جلد بازی کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی خریداری کی غرض سے نہیں دیکھتا، یوں ہی دیکھتا ہے، پھر بعد میں اس چیز کے لینے کا خیال آتا ہے تو وہ شخص جا کر اس سرسری طور پر دیکھی ہوئی چیز کو خرید لیتا ہے۔ شرعاً اس طرح سرسری طور پر کسی چیز کے دیکھنے سے خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ اس چیز کو خریدنے کی غرض سے دوبارہ آئے گا تو بوقت خریداری اسے خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ اس عصری مسئلے کو مصنف کے متن ومن رأى شیئا پر منطبق کرنے سے پہلے خیار رؤیت سے متعلق ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ رؤیت سے مراد وہ دیکھنا ہے جس سے مبی کی پوری حقیقت کا علم ہو جائے۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریداری کے ارادے کے بغیر یوں ہی سرسری طور پر دیکھے، جس وقت وہ اس چیز کو عجلت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے، سرسری طور پر دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کا ارادہ خریداری کا نہیں ہے۔ بعد میں اس چیز کو خرید لے تو خریدنے کے بعد اسے خیار رؤیت حاصل رہے گا، کیونکہ چیز کا صحیح اندازہ آدمی اس وقت لگاتا ہے جب خریداری کے ارادے سے خریدے۔ سرسری طور پر یوں ہی بغیر خریداری کے ارادے سے دیکھنے میں دیکھنے والا اتنے اہتمام سے کام نہیں لیتا جو کسی معاملے کے اقدام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لہذا یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص اس چیز کی ساری صفات سے باخبر ہو، کیونکہ اس نے تو بس یوں ہی سرسری طور پر دیکھا ہے، اور سرسری طور پر دیکھنے کی وجہ سے ساری صفات کا علم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں اس بات کا امکان باقی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے بہت زیادہ غور نہ کیا ہو اور اب غور سے چیز دیکھی ہو، اور غور سے دیکھنے کے بعد اس کو یہ چیز پسند نہ آئی ہو۔ اور ضابطہ بھی ہے کہ رؤیت سے مراد وہ رؤیت ہے جس میں مبی کی پوری حقیقت کا علم ہو جائے، اور سرسری طور پر دیکھنے میں مبی کی پوری حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اس لیے اس رؤیت کو رؤیت نہیں کہا جائے گا، اور مشتری کو خریداری کے بعد خیار رؤیت علی حالہ حاصل رہے گا۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ باب خیار الرؤیا یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم باب خیار العیب، خیار عیب کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔